زہرین اکرام الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک کی ذات کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے کہ آج ہم میدان عرفات کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ بڑا پیارا میدان ہے، بڑا نسبت والا میدان ہے اور بڑا ہی برکت والا میدان ہے، جس میدان کے اندر اللہ رب العالمین کے پیارے بندے حج پہ آتے ہیں اور اس میدان کے اندر حج کے فرض کو، وقوف اعظم کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر 9 ذی الحجہ کو سارے حاجیوں کو حج پہ آنا ہوتا ہے۔ حج کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس میدان کے اندر آنا۔ آج ہم آئے ہیں، لیکن آج ہم عمرے کے ساتھ آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی اس رب کی رحمت ہوئی، اس کا کرم ہوا، رب نے توفیق دی۔ دیکھیں، رب کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، آج ہم عمرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مقبول حج کی نعمت برکت کے ساتھ بھی اس میدان کے اندر آنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے زہرین اکرام، اس میدان کے اندر حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو حج پہ لوگ اس میدان کے اندر آتے ہیں۔ اسی میدان کے اندر ہمارے نبی نے حج کا آخری الوداعی حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کس جگہ پر؟ مسجد نمرہ، جس مسجد کو ہم نے دیکھا، اس مقام پہ ہمارے نبی نے حج کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 1,24,000 کے قریب۔ لیکن ہمارے نبی کا ایک معجزہ تھا۔ دیکھیے، اس دور کے اندر ساؤنڈ اور سپیکر کی سہولت موجود ہے، لیکن اس دور کے اندر ساؤنڈ اور سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جب حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہمارے نبی نے کہا، اے صحابہ، آج میں نے اسلام آپ لوگوں کے اوپر مکمل کر دیا۔ ہمارے نبی جب حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کہتے ہیں، جس طرح قریب کے صحابہ کرام کو آواز جاری تھی، اسی طرح آخری صحابہ کرام تک ہمارے نبی کی آواز آسانی کے ساتھ سارے صحابہ کرام نے سنی۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ سارے صحابہ کرام تک جو ہے آواز جاری تھی، سب نے جو ہے ہمارے نبی کے ارشادات کو سنا، واعظ و نصیحت کو سنا۔ ہمارے نبی نے مسجد نمرہ پہ حج کا خطبہ دیا اور اسی میدان کے اندر ہمارے نبی نے کہا کہ صحابہ، آج میں نے اسلام آپ لوگوں کے اوپر مکمل کر دیا۔ تو اس میدان کے اندر اسلام کو مکمل کیا گیا اور اسی میدان کے اندر قرآن پاک کی آخری وحی بھی نازل ہوئی اور اس میدان کے اندر قرآن پاک کو بھی مکمل کیا گیا۔ اسلام بھی مکمل ہوا، قرآن پاک بھی یہاں پر مکمل ہوا۔ اور اسی میدان کے اندر پھر مسجد نمرہ پہ ہمارے نبی نے حج کے خطبے کے بعد اس پہاڑ کے قریب کسی جگہ پر اپنی کسوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر اپنی امت کے لیے دعا بھی کی تھی۔ الحمدللہ آج ہمیں موقع ملا کہ آج ہم بھی اس پہاڑ کے قریب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس پہاڑ کے اوپر سامنے آپ کو کچھ لوگ جا رہے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اس پہاڑ کے اوپر جانا کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ نہ ہمارے نبی اس پہاڑ کے اوپر گئے، نہ حضرت آدم علیہ السلام، نہ اس پہاڑ کے پاس آنا، قریب آنا، یہ ہمارے نبی کی پیاری سنت ہے۔ اور حج میں بھی لوگ اس پہاڑ کے دامن میں آتے ہیں، قریب آتے ہیں اور اپنی نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا۔ تو اس پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے 5 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کے اوپر جانا کوئی ثواب کا معاملہ نہیں۔ جب اوپر جانا ثواب کا معاملہ نہیں تو ہم بلا وجہ وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ یہاں پہ رکیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریے۔ انشاءاللہ 10 منٹ کا ہمارے پاس یہاں پہ وقت ہے، آپ دعا کر لیجئے۔ اس میدان کے اندر اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی ملاقات بھی اس پہاڑ کے قریب ہوئی تھی۔ تو آج ہمیں موقع ملا، اس پہاڑ کے پاس ہم کھڑے ہیں، اس پہاڑ کی حاضری ہو رہی ہے۔ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا بھی کر لیجیے۔ اگر کسی نے واش روم جانا ہے، فرنٹ پہ لیڈیز کی جگہ ہے، اس کے بیک سائڈ پہ مردوں کی جگہ ہے، رش بھی آرام سے یہاں سے وضو بھی کر لیجیے گا۔ جرانہ جب